آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ ہوتا تھا، نماز پڑھانے کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم مقتدیوں کی طرف، صحابہ کی طرف، نمازیوں کی طرف منہ موڑ کر تشریف فرما ہو جاتے تھے. پھر پوچھتے تھے کسی نے کوئی خواب تو نہیں دیکھا؟ جو کوئی اپنا خواب سناتا تھا پھر آپ اس کی تعبیر بتلا دیتے تھے. ایک صحابی ہے، اس نے کہا میں نے دو فرشتوں کو دیکھا، مجھے انہوں نے اذان کے کلمات سکھا دیے، بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے. انہوں نے کہا اس طرح اذان، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے یہی اذان ہے، اللہ کی طرف سے یہ مقرر ہوا ہے، یہی کلمات سکھایا، اللہ اکبر اللہ اکبر. ایک دن پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے، تو کسی نے بھی مسجد میں سے نہیں کہا کہ ہم نے خواب دیکھا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج میں نے خواب دیکھا ہے، میں آپ کو سناتا ہوں. اور یاد رکھنا نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ وحی ہوتا ہے. نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے من جانب اللہ ہوتا ہے. جیسے قرآن اللہ کا وحی ہے، اللہ کا کلام ہے، نبی کا خواب بھی اللہ کا کلام اور اللہ کا وحی ہے. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب دیکھا، ایک شخص ہے، کپڑے بدن پر اس کے نہیں ہیں، صرف اس کی جو شرمگاہ ہے وہ چھپی ہوئی، باقی سارا بدن ننگا، سخت تند ہوا اس پر چل رہی ہے، بھوک میں ہے، پیاس میں ہے وہ شخص، اور بالکل پریشان حال ہے، دوڑ رہا ہے. اس کے سامنے ایک نوجوان خوبصورت شکل والا، نورانی بدن والا، نورانی جسم والا ایک آدمی آتا ہے، اس کو کپڑے پہناتا ہے، اس کو لباس پہناتا ہے، اس کے بال سدھارتا ہے، اس کے تمام بدن کو ڈانپ کر کے، اس کو تمام آسائش دے کر کے کہتا ہے اب چلا جاؤ، اور ہاتھ سے پکڑ کر جنت میں لے جاتا ہے. میرے ساتھ جبریل امین بیٹھا تھا. میں نے پوچھا جبریل اللہ سے پوچھ کر بتا کیا وجہ ہے، یہ کون تھا اور یہ بھاگنے والا کون تھا؟ فرمایا بھاگنے والا گناہگار مسلمان تھا، اور جس نوجوان نے کپڑے پہنائے، نورانی لباس پہنایا، اس کو خوبصورت کر کے جنت میں داخل کیا، فرمایا اس کا ایمان اور اسلام ہے. تو یاد رکھنا ایمان اور اسلام کے بغیر انسان ایسا ہے جیسے بغیر جسم کے ہے، جیسے بغیر لباس کے ہے، جیسے بغیر کھانے پینے کے ہے. ایمان اور اسلام انسان کو جنت میں داخل کرتا ہے. پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر میں نے ایک اور شخص کو دیکھا، اس شخص کی موت کا وقت ہے، اور اس کے موت کے وقت اس کے قریب شیاطین کڑے ہیں، اس کو کلمے سے بیکار ہے کہ کلمہ نہ پڑھے، اس کو کلمہ نصیب نہ ہو جائے، شیطان اس کو بیکار ہے، الٹے سیدھے خیالات دلا رہے ہیں. تو ایک پھر میں دیکھتا ہوں ایک خوبصورت نورانی شکل والا، نورانی بدن والا، نورانی کپڑوں والا، سفید چہرے والا، سفید لباس والا آتا ہے، اور ان شیاطین کو بگا کر کے اس کو کہتا ہے قل پڑھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. جب اس کو وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے، شیاطین بات کر کے وہ آدمی کلمہ پڑھتا ہے اور اس کی موت واقع ہو جاتی ہے. میں نے جبریل سے پوچھا کہ یہ کون تھا جس نے ان شیاطین کو بگا کر کے اس کو کلمہ پڑھایا، کلمہ موت کے وقت یاد دلایا؟ فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جبریل امین نے اللہ سے پوچھ کر کے بتلایا کہ اے پیارے پیغمبر یہ اس کا ذکر اللہ ہے، جو یہ ہر وقت اللہ کا ذکر کرتا تھا، چلتا پھرتا اٹھتے بیٹھتے. پچھلی جمعے میں ذکر کر چکا کہ وہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ کی کلمات اور ذکر اور اذکار میں لگا رہا. اور میں ایک اور حدیث اللہ نے دل میں ڈال دی. میرے آقا نے فرمایا انسان کی زندگی میں آخری جو وقت ہوتا ہے اس کا مدار پچھلی زندگی پر ہوتا ہے. پچھلی زندگی اگر اس کی ذکر اللہ میں ہے، تلاوت میں ہے، نماز میں ہے، اللہ اس کو موت کے وقت وہی چیزیں یاد دلاتا ہے. اگر اس کی زندگی اللہ نہ کرے، اللہ سب کا ایمان سلامت رکھے، سب کا اللہ خاتمہ بال ایمان فرمائے، پوری امت مسلمہ کا سب کہیں آمین. اگر دنیا کے چکروں میں، جھنجھٹوں میں، جھوٹ اور فراڈ اور دھوکوں میں، اللہ کی ناراضگی میں لگا ہوا، یاد رکھنا موت کے وقت پھر اس کو کلمہ نصیب نہیں ہوتا. اللہ حفاظت فرمائے. فرمائے یہ ذکر اللہ تھا جس نے شیاطین کو بھگا کر کے اس کو کلمہ پڑھایا، اور اس کا ایمان خاتمہ ایمان پر ہوا اور یہ جنت میں چلا گیا. فرمایا پھر میں نے خواب میں دیکھا ایک اور شخص ہے، بڑا پیاسا ہے، محشر کا میدان ہے، سب لوگ پریشان ہیں.
میں حوض کوثر پر تشریف فرما ہوں، میرے آگے پیچھے صحابہ کرام آ رہے ہیں، مسلمان آ رہے ہیں، میں پانی پلا رہا ہوں، ایک شخص کے اندر میری نظریں لگی ہوئی ہے، اس کا منہ بالکل سوکھا ہوا اور چہرہ پریشان، پیاس سب سے شدید اس کو لگی ہوئی. میں کہتا ہوں کہ یہ میرے قریب آ جائے تاکہ میں اس کو پانی پلاؤں، لیکن فرشتوں نے اس کو روک رکھا ہے، اس کے خطاؤں کی وجہ سے، اس کے گناہوں کی وجہ سے. پھر ایک نوجوان نورانی لباس والا، نورانی شکل والا، نورانی بدن والا آتا ہے اور اس کو ہاتھ سے پکڑ کر میرے قریب لا کر کے اس کو میرے ہاتھ سے اس کو حوض کوثر کا پانی پلاتا ہے. میں کہتا ہوں کون ہے یہ؟ جبریل امین سے پوچھتا ہوں. جبریل امین فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اس شخص کا اخلاص کے ساتھ روزہ ہے، جو اس نے روزہ اللہ کی رضا کے لیے رکھا، ایمان کے ساتھ. من صام رمضان ایمانا و احتسابا. ابھی بھائی یہ سردی کے دن ہے، ایام 20 کے روزے ہوتے ہیں، 13، 14، 15. جس نے یہ 3 روزے ہر مہینے میں رکھے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا ہے جس نے ساری زندگی، سارے زمانہ اس نے روزہ رکھا ہے. ابھی نہ پیاس لگتی ہے نہ بھوک لگتی ہے، ہر مہینے میں آدمی 3 روزے رکھ لے، آسان ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر میں نے ایک اور نوجوان کو دیکھا، محشر کے میدان میں مجلسیں لگی ہوئی ہے، کہیں 10 انبیاء کرام تشریف فرمائے، کہیں 15 انبیاء کرام، کہیں 20 انبیاء کرام تشریف فرمائے، کہیں 5 انبیاء کرام تشریف فرمائے. سب سے زیادہ مجمع میرے آقا نے فرمایا میرے پاس صحابہ انبیاء کرام کا تشریف فرمایا، میرے ساتھ بیٹھے ہوئے انبیاء کرام. تو ایک شخص جاتا ہے، میں دیکھتا ہوں اس کو، کبھی ایک نبیوں کی مجلس میں جاتا ہے، فرشتے وہاں سے اس کو بھگاتے ہیں، پھر دوسرے لوگوں کی مجلس میں جاتا ہے، فرشتے اس کو بھگاتے ہیں. غور سے سننا، تیسری مجلس میں جاتا ہے، فرشتے اس کو بھگاتے ہیں کہ یہ مجلس اس کو نصیب نہ ہو. فرماتا ہے کہ پھر ایک نورانی بدن والا، نورانی جسم والا، سفید کپڑوں والا نوجوان آتا ہے اور اس کو پکڑ کر میری مجلس میں لے آتا ہے. سب سے افضل مجلس میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. میں پوچھتا ہوں جبریل سے یہ کون تھا جس نے تمام مجلسوں سے دکے کھائے، اس کو نہیں بیٹھنے دیا اور میرے مجلس میں لا کر اس نے بٹھا دیا؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جبریل نے اللہ کو پوچھ کر کے مجھے بتلایا کہ یہ اس کا نماز ہے اور اس کا حج ہے اخلاص کے ساتھ. جو اس نے حج اخلاص کے ساتھ کیا تھا یا نماز 5 وقت نماز پڑھتا تھا مسجد میں، اس کی یہ وجہ تھی، یہ اس کو پکڑ کر کے میری مجلس کا اس کو ساتھی بنایا اور میری مجلس اس کو نصیب ہو.